خواتین حضرات، بہت بہت شکریہ آپ کا اردو گھر کی آج کی نشست میں شریک ہونے کا۔ آج ہمارا موضوع ثنائے بدائے ہے اور ہماری کلیدی مقرر اور صدر مجلس محترمہ صوفیہ ضمیر صاحبہ ہیں، تو میں گزارش کروں گا صوفیہ ضمیر صاحبہ سے اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پر بات کر سکوں۔ مجھے خود بھی اس موضوع کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے اور میں نے اس کی تیاری کے لیے ہی اس کو سیکھا ہے۔ میرا خیال ہے ہم سب شاعری کرنے کا، شاعری کم از کم سننے کا تو شوق اور ذوق رکھتے ہی ہیں، اور کرنے کا بھی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں۔ تو اگر شاعری کی تھوڑی سی تکنیکی باریکیوں کا پتہ ہو تو اس کو سننے کا بھی زیادہ مزہ آتا ہے، پڑھنے کا بھی، سمجھنے کا بھی، اور جو لوگ شعر لکھتے ہیں ان کے لیے تو یقیناً یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں قواعد بھی آ جاتے ہیں، عروض بھی آ جاتے ہیں، علم بیان بھی آ جاتے ہیں، اور ثنائے بدائے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ ظاہر ہے ہم سب ہر چیز پہ تو بات نہیں کریں گے، قواعد، عروض، علم بیان یہ اس کے اسکوپ میں نہیں آتا، لیکن ہم آج صرف ثنائے بدائے پہ بات کریں گے، یعنی زبان کی وہ خوبیاں، شاعری کی وہ خوبیاں جس سے شعر مرصع، خوبصورت اور سننے میں، سمجھنے میں اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سے کئی ایسی خوبیاں ہیں جو کہ بہت دفعہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ثنائے بدائے ہم نے استعمال کر لیے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ اگر پتہ چل جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جو لوگ موسیقی سنتے ہیں تو اگر وہ موسیقی، اگر انہیں راگوں کا پتہ ہو، اگر انہیں سازوں کا پتہ ہو، تو پھر وہ موسیقی سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ اس کے بغیر بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہو تو آپ کو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے، اس کی باریکیاں، اور آپ داد دے سکتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تو آج کا موضوع ایسا موضوع ہے جسے ایک نشست میں سمیٹنا تو ناممکن ہے، ایک نشست تو کیا، اس کے لیے کئی نشستیں بھی ناکافی ہیں۔ یہ پورے سیمسٹر یا 1 سال کا کورس ہو سکتا ہے، اور زبان و ادب کے طالب علم اسے کئی سال لگا کے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور میں اس کے لیے غلط معلم ہوں، مجھے یہ مضمون پڑھاتے ہوئے بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ جب میں انجینئرنگ کی طالب علم تھی تو بچوں کو ٹیوشن دیا کرتی تھی، زیادہ تر سائنس کے سبجیکٹ پڑھاتی تھی، اردو بھی پڑھا لیتی تھی، انگلش بھی۔ لیکن ایک دفعہ ایک طالبہ میرے پاس آئیں، ان کی والدہ زبردستی چھوڑ گئیں کہ یہ ہوم اکنامکس کی طالبہ ہیں اور آپ انہیں پڑھائیں گی، اور میں کہیں اور نہیں بھیجنا چاہتی۔ میں نے کہا میں نے ہوم اکنامکس کبھی نہیں پڑھی ہے اور نہ مجھے آتی ہے۔ انہوں نے کہا بس آپ پڑھائیں گی، مجھے نہیں پتہ۔ تو اب میں نے کہا اچھا چلیں، کتابیں پڑھ کے انسان کچھ بھی پڑھا سکتا ہے، تو میں نے انہیں کتابیں پڑھ کے پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن پھر وہ اپنا پہلا پروجیکٹ لے کے آئیں کہ یہ غرارہ مجھے سینا سکھا دیں، تو پھر وہ جو تھا نا، وہاں پہ آ کے میں فیل ہو گئی۔ تو مجھے ایسا ہی کچھ آج محسوس ہو رہا ہے جیسے میں غرارہ سینا سکھا رہی ہوں۔ تو یہ ثنائے بدائے کیوں ضروری ہیں؟ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بولنے کی قوت عطا کی گئی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی پیرائے میں اپنا موقف بیان کر سکتا ہے، مگر انسان کو احسن تقویم پہ بنایا گیا ہے، تو اس کا کلام بھی اس وقت زیادہ پر اثر ہوتا ہے جب وہ خوش اسلوبی سے بیان کیا جائے۔ سیف الدین صاحب کا مشہور شعر ہے کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو جب آپ کسی بھی بات کو خوبصورتی سے اور خوبی سے کہیں تو اس میں نئے معنی، نئی جہتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اسی سے اس میں دلکشی آتی ہے۔ اسی لیے زبان، خصوصاً شعر و ادب کو مرصع بنانے کے لیے ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو علم بیان اور علم بدیع کے زمرے میں آتے ہیں۔ علم بیان کا جو ہم ذکر کرتے ہیں تو علم بیان میں آ جاتا ہے تشبیہ، اور یہ میں اپنا ادھر کر لوں تاکہ آپ دیکھ سکیں، تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل، یہ چاروں علم بیان میں آتے ہیں۔ تو ان کا ہم آج ذکر نہیں کریں گے کیونکہ علم بیان ایک پیرالل چیز ہے، متوازی ہے علم بدیع کے، جس طرح قواعد اور عروض ہیں، تو سب کا آنا ضروری ہے۔ تو ہم بات کریں گے علم بدیع کے، اور علم بدیع کے ذیل میں ثنائے آتے ہیں۔ تو بدیع کا لفظ، جیسے ابھی بدعت کا لفظ رضوان صاحب نے بھی استعمال کیا، تو بدیع جو ہے وہ اس کے معنی نئے، نادر اور انوکھے کے ہیں۔ علم بدیع سے مراد وہ علم ہے جس سے کلام کے الفاظ و معنی میں زیب و زینت پیدا ہوتی ہے۔ صنائع کا لفظ ظاہر صنعت سے نکلا ہے، اور صنعت انڈسٹری کو کہتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے اس کے معنی ہنر، کاریگری اور مہارت کے ہیں۔ تو الفاظ کے ہیر پھیر، شعبدہ بازی، الٹ پلٹ اور نوک پلک سنوارنے سے کلام میں جو آرائش، زیبائش پیدا کی جاتی ہے،
اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں صنعتیں استعمال کی ہیں. تو کئی صنعتیں ہم سب ہمیشہ سے استعمال کرتے رہے ہیں. مثلاً تلميح لوگ بہت استعمال کی جاتی ہے. تضمین تو ہم جب طرح مشاعرہ کرتے ہیں تضمین کر رہے ہوتے ہیں. تضاد تقریباً ہر شاعر نے تضاد کا استعمال کیا ہے. تو یہ کئی تو بہت ہی معروف صنعتیں ہیں جو ہر شاعر شاید سوچے سمجھے بغیر کہ ہم کوئی صنعت استعمال کرتے ہیں استعمال کرتا ہے. لیکن کئی ہیں جو شعر جو ہے وہ اضطراری کوشش کے ذریعے شاعر جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ثنائے بدائے ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یس اور نو، یعنی ہاں یا نہیں. تو ہر لفظ ایک گنجینہ معنی کی حیثیت رکھتا ہے. شاعر کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے موضوع کے لیے مناسب ترین الفاظ کا استعمال کرے. جس قدر اعلیٰ درجے کا شاعر ہوگا اس کے یہاں اسی قدر اعلیٰ درجے کی ثنائے بدائے بھی ہوں گی. کلاسیکل شعراء کے یہاں ثنائے بدائے کو بہت اہمیت حاصل تھی. وہ ذہین اور موزوں طبع تھے، ان کے پاس فرصت بھی تھی، ان کو شعری مارکہ آرائیوں کا بھی شوق تھا اور ان کے درمیان آپس میں مقابلے بھی ہوتے تھے. تو ان کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے وہ ان شعبدہ بازیوں کا استعمال ضرورت سے زیادہ بھی بعض دفعہ کر لیتے تھے. لیکن ہر دفعہ یہ فنکاری ضروری نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ سادہ اور برجستہ شعر جس میں کوئی صنعت استعمال نہیں ہوتی وہ زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے، اثر انگیز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیشہ سے وہ مومن کا ہی شعر پڑھا جاتا ہے گویا والا، لیکن میں سہل ممتنع کے ایک آدھ اور مثالیں دے دیتی ہوں. یہ وہ شعر میں کوئی صنعت استعمال نہیں ہے. ڈھونڈنے والے شاید کوئی صنعت ڈھونڈ لیں، لیکن یہ بہت سیدھے سیدھے شعر ہیں. محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے. تو یہ حفیظ ہوشیار پوری کا شعر ہے اور صنعتوں کے بغیر ہی بہت خوبصورت ہے. یہ مجھے چین کیوں نہیں آتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، یہ جان ایلیا کا شعر ہے. تو یہ وہ ایسے آسان سادہ خوبصورت شعر ہیں کہ جن میں کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، الفاظ کی کوئی زیب و زینت نہیں ہے، لیکن سیدھا دل میں اترتے ہیں. تو بلند پایا شاعر اپنے کلام میں صنعتیں نظم کرنے پہ توجہ نہیں کرتے. ان کے کلام میں صنعتیں خود بخود بے تکلفانہ در آتی ہیں. شعر کا مفہوم اس صنعت کے استعمال سے واضح ہو جاتا ہے اور وہ صنعت شعر کو سمجھنے سے سمجھ آتی ہے. قدما نے جب عروض، بدیع اور بیان پر زور دیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ صاحب ذوق اور محنت کرنے والے شاعر ہی فن شعر کو اپنائیں اور ہر کس و ناقص شاعری کو شعار نہ بنائے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل فیس بک کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ ہر شخص شاعری کر رہا ہے جس کو نہ وزن کی کوئی سمجھ ہے اور نہ شاعری کی ان باریکیوں کا کوئی پتہ ہے. تو شاید یہ سارے معیار جو تھے یہ اسی لیے بنائے گئے تھے کہ شعر گوئی کو ہر شخص نہ اپنائے. اب ثنائے بدائے کی روٹ کیا ہے؟ تو ثنائے بدائے اردو میں فارسی اور عربی سے ہی آئے ہیں اور ہم سب نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ قرآن شریف کی زبان میں بھی ایک ردم ہے اور اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ شاعری کا ایک اثر ملتا ہے. تو قرآن میں بھی ثنائے بدائے ہیں، تلمیحات بار بار استعمال ہوئی ہیں، تضاد کا بہت استعمال ہے اور ایک صنعت ترسی جو کہ جس میں دونوں مصروں میں ہم دونوں مصروں کے سارے جو کمپوننٹس ہیں وہ ہم وزن ہوتے ہیں، تو وہ قرآن میں آئی ہے بار بار. اس کی بھی میں مثال دوں گی. تو یہ یہاں سے اس کا جو ہے وہ اس کی روٹ ہے اور اس کا جو ہے وہ جڑ ہے ثنائے بدائے کی. لیکن ثنائے بدائے کا ہمیں پتہ ہے کہ استعمال برجستہ اور بے ساختہ ہو تو دلکش ہے، ورنہ ایسے ہی ہے مثال کہ جیسے اگر آپ تھوڑا سا میک اپ کریں تو کوئی بھی خاتون خوبصورت لگتی ہیں، لیکن اگر وہ تھوپ لیں اور بہت زیادہ اپنے اوپر جو ہے وہ زیور چڑھا لیں تو پھر وہ لگنے لگتا ہے کہ بالکل نقلی اور بناوٹی ہیں. تو اسی لیے ثنائے بدائے کی بھی بالکل یہی مثال ہے کہ جب وہ ان کو زبردستی اس میں گھسیڑا جاتا ہے اشعار میں تو وہ اس کا استعمال مرغوب نہیں رہتا، بلکہ وہ بھونڈے اور بدذوقی کی مثال لگنے لگتے ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ معروف صنائع کا ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ مختصر نشست میں ان تمام صنائع کو سمیٹنا ممکن نہیں ہوگا، تو میں کوشش یہی کروں گی کہ بہت مختصراً ان کا ذکر کروں. یہ کچھ معروف صنائع ہیں اور کچھ اور بھی ہیں.
تو جب ہم ان صنائع کو دیکھتے ہیں، ان کی لسٹ دیکھتے ہیں، میں نے تو کوئی 17-18 نام لکھے ہیں، لیکن بہت زیادہ صنعتیں ہیں. اگر آپ کتابیں پڑھیں تو درجنوں صنعتیں ہیں، اور ان کے پھر ویریئنٹس ہیں، اور ان کے پھر ڈیریویٹیوز ہیں. تو آپ کو ممکن بھی نہیں ہے کہ شاعر کو خود بھی پتا ہو کہ اس نے یہ صنعت استعمال کر دی ہے. تو میرا خیال ہے یہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ کر رکھی ہو. لیکن ہم جو ہے جو معروف اور موٹی موٹی صنعتیں اسے کہہ سکتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور ان کا استعمال اشعار میں کس طرح ہوتا ہے، تاکہ آئندہ جو ہم بھی شاعری پڑھ رہے ہوں تو ہمیں کوئی صنعت نظر آئے تو ہم اس کو اپریشیٹ کر سکیں کہ یہ دیکھیں شاعر نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہی ہے، یہاں تو مرات النظیر استعمال ہوئی ہے، یہاں تعلیل ہے، یہاں مبالغہ ہے، یہاں اس نے جو ہے وہ اشتقاق کا استعمال کیا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ شعر کو پڑھنے اور سمجھنے کا لطف آئے، اور پھر جب ہم شعر لکھنے لگے تو ہمارے بھی ذہن میں آئے کہ ہاں کوئی اچھی سی علت دے دیتے ہیں اس بات کی تو یہ حسن تعلیل استعمال ہو جائے گی، یا چلو تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں تو مبالغہ استعمال ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے اس لیے یہ موضوع جو ہے اہم ہے. تو سب سے پہلے میں صنعت تضاد کی بات کروں گی. تو وہ تو نام سے ہی بالکل واضح ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ لانا جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں. اب ہم صنائع بدائع پہ جتنی بھی کتابیں، ریختہ پہ بھی کچھ کتابیں ہیں جن کا میں نے مطالعہ کیا، اس مضمون کے لیے کچھ مضامین بھی موجود ہیں، لیکن ان سب میں جو مثالیں ہیں وہ کلاسیکی شعراء سے دی جاتی ہیں. ایک تو ان کے کلام میں ہی یہ ساری صنعتیں زیادہ ملتی تھیں، دوسرے کسی نے بھی نئے شعراء پہ، اور نئے شعراء سے میری مراد متوسطین بھی ہیں، یعنی جو پچھلی صدی کے شاعر بھی تھے، فراز ہو گئے، فیض ہو گئے، ان کو میں کلاسیکی شعراء میں نہیں گنتی بلکہ ان کو متوسطین میں گنتی ہوں، اور جو بھی ان کو غالب اور میر کی کیٹیگری سے الگ رکھتی ہوں. تو ساری مثالیں جو ملتی ہیں وہ کلاسیکی شعراء کی ملتی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے نئے شعراء اور متوسطین کے کلام میں سے بھی ان صنعتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. تو یہ میری ذاتی کوشش ہے. تو صنعت تضاد، جیسا میں نے کہا، کلام میں ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، اور بے شمار اس کی مثالیں ہیں. کلاسیکی شعراء میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو میری قدر کر زمین سخن کہ میں نے تجھے آسماں کر دیا. لیکن اس کی کئی مثالیں جدید شعراء کے یہاں بھی ہیں. تو فراز نے کہا تھا یا عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے. تو اس میں تضاد ہے. کیا کروں میں یقین نہیں آتا، تم تو سچے ہو بات جھوٹی ہے. تو آپ تقریباً کسی بھی شاعر کا کلام اٹھائیے، چاہے نیا ہو یا پرانا، آپ کو تضاد تو ضرور ملے گا. دوسری صنعت جس کی میں بات کرتی ہوں وہ ہے صنعت ایہام. تو ایہام کے لغوی معنی ہے وہم میں ڈالنا، اور صنعتوں کی روح سے اس کے معنی ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ یا اصطلاحات لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے معنی اور دوسرے بعید کے. سننے والے کا ذہن فوراً قریب کے معنی کی طرف منتقل ہو جائے، جبکہ شاعر کی مراد بعید کے معنی ہو. تو اس کی جو کلاسیکل مثال ہے جو تقریباً ہر کتاب میں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ شب مسجد میں جہاں پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خدا خدا کر کے سے مراد یہ ہے کہ شاعر نے شاید اللہ کو یاد کرتے ہوئے رات کاٹ دی ہے، لیکن ظاہر مومن نے یہاں پر ایک طنز کیا ہے کہ بڑی مشکل سے رات کٹی جو کہ مسجد میں کٹی ہے. تو یہ بھی دیکھیے کہ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے. تو یہ اس میں جو عارضی کا لفظ ہے انہوں نے وہم میں ڈالا ہے کہ یہ کیا میری زندگانی جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، لیکن یہ عارض کی رعایت سے، رخسار کی رعایت سے انہوں نے یہ عارض کا لفظ لیا ہے. تو یہ چھوٹی سی باریکی ہے جو آپ دیکھتے ہیں شعر کو تو آپ کہتے ہیں یہ شاعر نے یہ شوبدہ کاری کی ہے یہاں پر. اور پھر یہ نیا شعر ہے جو کہ پروفیسر عنایت علی خان کا مشہور شعر ہے کہ اس کے رخسار پر ہے اور تیرے ہونٹ پر تل ملانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو آپ کو تل ملانے کا مطلب یہ لگتا ہے کہ وہ یعنی بل کھا کے رہ جانا، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس کے اور مطلب بھی ہے جو کہ میرا خیال سیلف ایکسپلینیٹوری ہیں. تو یہ جو صنعت ہے اس کا نام ہے صنعت مرات النظیر، اور اس کے معنی ہے کہ کلام میں شاعر کا چند ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہوں. یہ بہت جگہ بہت شاعروں کے یہاں ملتی ہے. رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے،
نیہاد باغ پر ہے ناپاں ہے رکاب میں، یہ غالب کا مشہور شعر ہے۔ یہ آپ کو مرثیہ نگاری میں بہت ملے گی، قصیدہ نگاری میں بہت ملے گی۔ جوش کا تو کہتے ہیں کہ وہ لغت کے شاعر تھے، تو جوش کے یہاں بہت ملتی ہے۔ ان کی ایک غزل جوش کی ہے، زندگی باگیشری سارنگ دیپک سوہنی، پوری غزل میں آپ کو مرات النظیر، پوری غزل ایک ایک لائن مرات النظیر، اور بہت ہی عمدہ اور مشکل والی وکیبلری ہے۔ لیکن جدید شعراء کے یہاں بھی اس کی بالکل مثالیں ملتی ہیں۔ صحرا زندہ توق سلاسل، آتش دہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام، یہ ملک زادہ منظور احمد کا شعر ہے۔ اور پھر یہ ایک شاعر ہے شہزاد قیس، جن کا نئے شعراء میں نے صرف بہت ہی مختصراً ذکر کیا تھا، ان کو ڈسکس نہیں کیا تھا۔ ان کی شاعری بھی بہت اچھی ہے، اور انہوں نے یہ ایک غزل مجھے لگتا ہے کہ جوش سے ہی متاثر ہو کے لکھی ہے، ردیف قافیہ بندش خیال لفظ کری، وہ حور زینہ اترتے ہوئے سکھانے لگی۔ تو اگر آپ پوری غزل پڑھیں تو ایک ایک مصرے کے اندر ریلیٹڈ ورڈز بلائے ہیں، اور یہ مرات النظیر کی بہترین مثال ہے، اور بہت لمبی غزل ہے، اس میں 25-26 شعر ہیں، اور ہر شعر کے اندر جو ہے نا آپ کو یہ رعایتیں ملیں گی، اور بہت ہی اچھی طرح نبھایا بھی ہے انہوں نے اس کو۔ تو یہ جو اگلی صنعت ہے، اس کا عنوان ہے لف و نشر۔ تو لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا ہے۔ آئی تھنک اس کا پہلے یہاں ذکر ہوا ہے، شاید تلمیذ بہن نے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو کلام میں شاعر پہلے چند چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اور پھر ان چیزوں کی وضاحت یا تشریح کرتا ہے۔ اگر وضاحت ترتیب وار ہو تو مرتب، ورنہ غیر مرتب کہلاتی ہے۔ تو یہ مرتب کی کچھ مثالیں ہیں، نہ ہمت نہ قسمت، نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا، نہ سمجھا نہ دیکھا، داغ کا مشہور شعر ہے۔ دوسرا شعر یہ کسی جدید شاعر کا ہے اور فیس بک کا ہے۔ کتنا سبیہ چہرہ کیسی سیاہ زلفیں، پھیلا ہوا اجالا سمٹی ہوئی گھٹائیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسرے مصرے میں الفاظ آ رہے ہیں اور یا ٹرمز آ رہی ہیں، انہیں پہلے مصرے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اسی آرڈر میں کر سکتے ہیں۔ ادھر ایک حرف کے کشتنی ہلاک گزر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، فیض کا شعر۔ تو اس میں بھی لف و نشر ہے۔ تو یہ وہ تھے جہاں پہ آرڈر میں چیزیں آ رہی ہیں، ترتیب میں، لیکن کئی جگہ پہ ترتیب میں نہیں آتی، جیسے یہ مشہور میر کا شعر ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کا تعلق دل سے اور پانی کا تعلق دیدہ سے ہے، مگر وہ جو ان کا آرڈر ہے یا ان کی جو ترتیب ہے وہ الٹ ہے۔ تو اس کی بھی مثال میں نئے شاعروں میں سے دے دیتی ہوں۔ منظر بھوپالی کا شعر ہے، زلف و رخ کے سائے میں زندگی گزاری ہے، دھوپ بھی ہماری ہے چھاؤں بھی ہماری ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زلف کا تعلق چھاؤں سے اور رخ کا تعلق دھوپ سے ہے، تو اس میں ترتیب الٹ ہے۔ تو یہ صنعت لف و نشر غیر مرتب ہے۔ اس کے بعد جو صنعت ہے اس کا نام ہے حسن تعلیل۔ تو حسن تعلیل کا تعلیل علت سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کے اصلی سبب یا وجہ کو چھوڑ کے اپنی طرف سے کوئی حسین سی علت یا خاص سبب بیان کرنا۔ تو مثلاً آفتاب کے چھپنے کا سبب ہم سب سائنس پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ شام ہوتی ہے تو سورج کہاں چلا جاتا ہے، لیکن شعراء اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ جب بام پر چڑھے وہ سرے شام بے نقاب، غیرت سے آفتاب لبے بام ہو گیا۔ تو یہ حسن تعلیل ہے، کیونکہ انہوں نے آفتاب کی ایک اور علت بیان کی آفتاب کے چھپنے کی، یا یہ مرزا دبیر کا۔ دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ مرثیوں میں یہ ساری صنعتیں بہت ہی زیادہ ملتی ہیں۔ خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی سمت ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی آفتاب کے چھپنے کی ایک اور علت بیان کی ہے۔ لیکن اگر ہم جدید شاعری کو دیکھیں تو جس شعر کے اوپر اردو گھر میں بات ہو رہی تھی، گنگناتی ہوئی آتی ہیں فلک سے بوندیں، کوئی بدلی تیری پازیب سے ٹکرائی ہے، یہ قتیل شفائی کا بہت مشہور شعر ہے۔ اور جب بھی قتیل کے کلام کی نغمگی اور ترنم کا ذکر ہوتا ہے، اس شعر کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ شعر حسن تعلیل کی بہترین مثال ہے۔
کیونکہ وہ بارش کی رمجھم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بدلی تیری پازیب سے ٹکرائی ہے. یہ ایک اور حسن تعلیل کی مثال ہے. کب سے میں نے نگاہ نہیں جھپکی، کوئی امجد میری نگاہ میں ہے. یہ امجد اسلام امجد کا شعر ہے. اور حسن تعلیل کی مثال اور بھی مثالیں ہیں، تو ابھی میں اتنا ہی کہوں گی. ہماری اگلی صنعت ہے صنعت تجاہل عارفانہ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے انجان بن جانا. تو یہ میرا خیال ہے شاعر جو ہے یہ جان بوجھ کے ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ شعر میں ایسا لگے کہ انہیں کوئی بات پتہ نہیں ہے اور وہ سوال کر رہے ہیں. تو جہاں پہ بھی عموماً شاعر سوال کرتے ہیں وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ریٹوریکل کویسچن ہوتا ہے. دے آر ناٹ سیکنگ این آنسر. تو موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ اس کی بہترین مثال کوٹ کی جاتی ہے غالب کا. یا پھر یہ بھی جو غالب نے کہا تھا سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، اب کیا چیز ہے ہوا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، اشفا و غمزہ و ادا کیا ہے. تو یہ تجاہل عارفانہ ہے. اور پھر مبالغہ بڑی دلچسپ صنف ہے شاعری کی صنعت ہے. مبالغہ ہم سب کو پتہ ہے ایگزیجریشن کو کہتے ہیں. شعراء مبالغہ کا بہت استعمال، مبالغے کا اکثر استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں. اور معنی تو اس کے یہی ہے کہ کلام میں کسی وصف، کیفیت، اچھائی یا برائی کو اس درجہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ وہ بادی نظر میں ناممکن نظر آئے. لیکن اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں کسی بات کے اوپر ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے، زور دینا ہوتا ہے. تو اگر وہ اس کی کلاسک کی مثال لیں تو جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا. ظاہر ہے میر اتنے زور سے نہیں رو سکتا. لیکن یہ مبالغے کی مثال ہے. تو مبالغے کی بھی اپنی آگے قسمیں ہیں. تو اگر وہ اس کو اغراق بھی کہتے ہیں، جس میں اغراق اس قسم کا مبالغہ ہوتا ہے جو عقلاً تو ممکن ہو، عقلاً ممکن نہیں ہو. تقریباً ہر شاعر نے محبوب کی بے وفائی کا رونا رویا ہے، اور لیکن اگر وہ شاعر امید کرے کہ محبوب بے وفائی چھوڑ دے تو یہ اغراق ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عقلاً تو ممکن ہے لیکن محبوب ہے تو اس سے یہ آپ امید نہیں کر سکتے، اس کی فطرت سے بعید نہیں ہے. اور پھر غلو ہوتا ہے جو کہ اتنا بڑھا ہوا مبالغہ کہ کبھی کبھی وہ طبیعت کو ناگوار بھی گزرتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ یہ مبالغہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. لیکن مرثیہ نگاری میں اس کی بہت مثالیں ہیں. اگر ہم انیس کا وہ مرثیہ دیکھیں، پانی تھا گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلیاں جو اتنی گرمی تھی کہ مچھلیوں کا دریا میں باربیکیو پکڑا تھا. تو یہ بہت زیادہ بڑھا ہوا مبالغہ ہے. اگر آپ نے فراز کی وہ بہت مشہور غزل ہے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، اگر وہ پڑھی ہے تو وہ پوری غزل، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری غزل تشبیہ اور استعارے کی غزل ہے یا سپرلیٹس کی غزل ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ مبالغہ بھی ہے. تو اس غزل میں آپ کو جگہ جگہ آپ کو مبالغہ بھی نظر آئے گا. اور اگر آپ اس کے مصرے دیکھیں کہ پلنگ زاویہ اس کی کمر کے دیکھتے ہیں تو پھول اپنے قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں، تو وہ ہر مصرے میں اس کے آپ کو مبالغہ آرائی بھی نظر آئے گی. اور پھر انہوں نے آخر میں خود بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ مبالغے کہانیاں ہی صحیح، سب مبالغے ہی صحیح. اگر ہے خواب تو تعبیر کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ خود بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس میں بہت مبالغے ہیں، لیکن یہ بہت پسندیدہ مبالغے ہیں. اور یہ بہت ہی مشہور غزل ہے، بہت فراز کے کلام کی ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے. اور کسی بھی خاتون کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ چند بہترین غزلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. مبالغے کی اور مثالیں بھی جدید شعراء کے یہاں ملتی ہیں. افضل خان کا بھی ذکر ہوا تھا جب جدید شعراء کا ذکر ہوا تھا. ینگ شاعر ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. تو ان کا شعر ہے، اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں. تو یہ بالکل مبالغہ ہے لیکن پسندیدہ مبالغہ ہے. پھر یہ غلام محمد قاصر کا یہ بہت انڈر ریٹڈ شاعر ہے لیکن بڑا اچھا لکھتے ہیں. خوشبو گرفت عکس میں لایا اور اس کے بعد میں دیکھتا رہا تیری تصویر تھک گئی. تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ تصویر نہیں تھک سکتی، لیکن یہ مبالغے کی اچھی اور دلکش مثال ہے. تو مبالغے کے بعد میں جس صنعت کا ذکر کروں گی وہ صنعت تلمیح ہے. وہ ایسا شعر ہے جس کے دونوں مصرے مختلف زبانوں میں ہوں. نعت گوئی میں اس کا عموماً استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر
بہت مشہور، اکثر کوٹ کیا جاتا ہے اس کو. تو اس کا جو پہلا مصرع ہے لا یمکن الثنا کما کان حقہ، عربی زبان میں ہے. اسی طرح احمد رضا خان بریلوی کی یہ جو نعت ہے اس میں 4 زبانیں استعمال ہوئی ہیں، عربی، ہندی، فارسی اور اردو. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کے پہلے ہی شعر کو دیکھیں، لم یاتی نظیر کفی نظری مثل تو نشد پیدا جانا، جگ میرا خیال ہے یہ راج ہے لفظ، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تو تجھ کو شہد و سرا جانا. تو یہ دوسرا مصرع ہندی، اس میں ہندی کا کافی استعمال ہے. اور آگے بھی جو آپ کو جیسے جیسے آپ یہ نعت پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں وہ شدھ ہندی بھی استعمال ہوئی ہے اور عربی بھی اور فارسی بھی، اور بڑا ایک اچھا مکسچر ہے. اور اسی طرح امیر خسرو کی زحال مسکین مکم تغافل، یہ بھی اس کی ایک مثال ہے جس میں فارسی اور ہندی کو ملایا گیا ہے. اس کے بعد ہم جس صنعت کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے صنعت اشتقاق. مشکل سا نام ہے. تو وہ شاعر کا وہ الفاظ استعمال کرنا جو ایک ہی مصدر سے مشتق ہو. تو یہ یوسفی صاحب نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ وہ کوئی شاعر کہہ رہے تھے کہ یہ وہ لفظ ہیں جو ایک ہی مصدر سے مشتق ہیں، تو انہوں نے کہا ایک ہی مصدر سے کہاں تک ہے. تو مشتق ظاہر ہے اس کا مطلب ہے ایک ہی روٹ کے ورڈز ہیں. جیسے یہ فانی بدایونی کا شعر ہے، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے. تو اس میں یہ بستی، بسنا، بستے یہ سب ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. تو یہ صنعت اشتقاق ہے. یا پھر حبیب امروہوی کا شعر ہے، بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے حبیب، ہم بہترین دن بھی گنواتے چلے گئے. تو یہ میں نے کلاسیکی شعراء سے بھی مثال دے دی اور نسبتاً نئے شعراء سے بھی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر نے اشتقاق استعمال نہیں کیا ہوتا لیکن وہ لگتا ہے کہ اس نے شاید ایک ہی روٹ کے لفظ استعمال کیے ہیں. تو یہ بھی ایک شاعر کی شوبدہ گری اور کاریگری ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسے لفظ لائے، تو اس کو شبہ اشتقاق کہتے ہیں. تو اس کی مثال وہی میں عنایت علی خان، پروفیسر عنایت کی مزاحیہ غزل سے دوں گی کہ یہ شریعت کا نہیں گیس کا بل ہے بیگم، بل بلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس میں جو بل اور بل بلانا ہے ان کی ایک روٹ نہیں ہے لیکن انہوں نے اتنی اچھی طرح استعمال کیا ہے، اس کو پھر ہم شبہ اشتقاق میں لائیں گے. اس کے بعد جو صنعت ہے اس کا نام ہے تجنیس. میں میرا خیال ہے بس 5 منٹ اور لوں گی، اس کے بعد میں اس کو لپیٹتی ہوں کہ یہ واقعی کافی لمبا ٹاپک ہے. تو تجنیس کی جو صنعت ہے اس پہ تو ایک پورا پروگرام الگ سے صرف تجنیس پہ کیا جا سکتا ہے. تجنیس کی اپنی آگے 20-25 قسمیں ہیں. 10-12 تو کتابوں میں عام طور پہ آتی ہیں، لیکن اگر آپ ایکسٹینسولی دیکھیں تو اس کی 20-25 قسمیں ہیں. تو تجنیس سے مراد جو میں آسان زبان میں کہوں گی تو وہ ہومونیمز اور ایناگرامز کو یوز کرنا ہے. ہومونیمز یعنی ایسے الفاظ جو جن کے جیسے پین اور پین، PAIN پین اور PANE پین، جس کے 2 معنی ہیں. تو آپ کو دونوں الفاظ شعر میں لے آئیں اور پھر ان کی تو خیر اسپیلنگ ڈفرینٹ ہے، لیکن اردو میں اگر ہم قرار کا لفظ دیکھیں تو قرار کے معنی ٹھہرنا بھی ہے اور قرار کا مطلب وعدہ بھی ہے. تو یہ وہ ایسے الفاظ جو لکھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے 2 معنی ہوتے ہیں. تو اگر ان کو ہم لائیں تو وہ تجنیس ہے. کبھی کبھی وہ لکھنے میں بھی الگ ہوتے ہیں لیکن ایک لفظ دوسرے کا ایناگرام ہوتا ہے، جیسے شراب اور بارش. تو وہ پھر صنعت قلب آ جاتی ہے جو کہ تجنیس کی ہی ایک قسم ہے. جیسے روح اور حور، بارش یا شراب. تو تجنیس کی مثال جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس میں یہ حق جو ہے 2 دفعہ آیا ہے اور دونوں دفعہ الگ معنوں میں آیا ہے. تو یہ تجنیس ہے. تو تجنیس کو اگر خوبصورتی سے استعمال کیا جائے تو تجنیس سے شعر میں بہت اچھی اور نئی جہت پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ نئے شاعروں میں بات کریں تو یہ عمار اقبال کا شعر تجنیس کی بہترین مثال ہے. میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں. بہت خوبصورت شعر ہے عمار اقبال کا. انہوں نے بھر جائیں کو 2 مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے اور مجھے نہیں پتا انہیں پتا ہے کہ انہوں نے تجنیس استعمال کی ہے، لیکن بہت اچھی طرح کی ہے. یہ جواد شیخ بھی نئے شاعر ہیں. تو ان کا شعر دیکھیے، تجربہ گاہ محبت میں ہمیں عمر ہوئی، آتے جاتے ہیں مگر کچھ نہیں آتا جاتا. تو آتے جاتے اور آتا جاتا کہ آپ معنوں پہ غور کریں، 2 بالکل الگ معنی ہیں اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس شعر میں تجنیس استعمال کی ہے.
تو اس کے بعد تلمیح سب کو پتہ ہے کہ کسی تاریخی واقعے، قصے یا آیت کی طرف اشارہ اگر شعر میں ہو تو وہ تلمیح ہوتا ہے، اور یہ ہر شاعر کے یہاں ملتی ہے، کیونکہ اردو میں بہت سارے ایسے تاریخی واقعات اور پھر اردو ادب کے واقعات ہیں، لیلا مجنو ہو گیا، شیریں فرہاد ہو گیا، خضر سکندر ہو گیا، کیا کیا خضر نے سکندر تھے، اب کیسے رہنما کرے کوئی، سب تجنیس کی مثالیں، تجنیس کی نہیں، تلمیح کی مثالیں ہیں۔ تو ہر شاعر کے یہاں آپ کو یہ ملے گی۔ اس پہ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، یہ میں نے شعر غالب کا کوٹ کیا۔ اب تو انگریزی ادب سے بھی جو ہے وہ تاریخی واقعے اور قصے اور ان کے جو روایتی کردار ہیں ان کا بھی ذکر آنے لگا ہے۔ شعرا، نئے شعرا جو ہے، ہیرے کی چمک مشک کی مہکار نہیں میں، سوداگرے بینس تیرا کردار نہیں میں، اور نئے شعرا کے یہاں بہت جگہ ملے گا۔ یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم، یہ انور شعور کا شعر ہے، زہر آب حیات ہوتا ہے ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ تو یہ سب تلمیح کی مثالیں ہیں۔ یہ صنعت عکس بہت دلچسپ صنعت ہے، تو اس کی میں بات کرنا چاہوں گی خاص طور پہ۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلے اور دوسرے مصرے کے اجزاء کو بدل دیا جاتا ہے۔ خفا کیوں صنم ہے نہیں بھید کھلتا، نہیں بھید کھلتا خفا کیوں صنم ہے۔ اب لگے گا تو یہ کہ کیوں ایک ہی بات کو دو بار کہی گئی ہے، لیکن پہلا مصرع دوسرے مصرے کا ریفلیکشن ہے۔ بڑے بڑے شعراء نے اسے استعمال کیا ہے، ہم ہیں اس کے خیال کی تصویر، جس کی تصویر ہے خیال اپنا۔ تو اگر وہ مہارت سے اور خوبصورتی سے استعمال کیا جائے تو وہ پھر اس کی تک بنتی ہے اس صنعت عکس کی۔ اور صنعت عکس کی مثال میں مجھے فیس بک کا ایک شعر بہت پسند ہے، وہ اس کا مجھے شاعر نہیں پتا کون ہے، وہی جو فیس بک پہ جو تصویری خاکے وائرل ہو جاتے ہیں نا، ان میں سے ایک دفعہ پڑھا تھا میں نے، اور مجھے نہیں لگتا کہ شاعر کو خود پتا ہوگا کہ اس نے صنعت عکس اتنی خوبصورتی سے اس شعر میں استعمال کی ہے۔ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ تو میرا خیال ہے یہ صنعت عکس کی بہت خوبصورت مثال ہے، اور جس نے لکھا ہے اس کو شاید خود نہیں پتا۔ اجمل سراج ایک شاعر ہیں، ان کے کلام میں صنعت عکس بہت ملتی ہے، وہ بھی نئے شعراء میں ان کا شمار ہے۔ صنعت تکرار، کسی لفظ یا جملے کو شعر میں بار بار لا کے حسن پیدا کرنا، وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا۔ جدید شعراء میں سے آتے آتے آئے گا ان کو خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ صنعت ترسی وہ صنعت ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ جس پہلے مصرے میں جس وزن اور قافیے کے الفاظ لائے گئے ہیں اسی وزن اور قافیے کے الفاظ دوسرے مصرے میں بھی لائے جائیں، اور یہ آپ کو قرآن میں بھی ملتی ہے۔ تو شاعری میں تو اس کی یہ مثالیں ہیں، ہمت نے میری مجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھڑایا، باصر ہے یا بصیر ہے اہل وفا ہے یہ، قادر ہے یا قدیر ہے اہل سخا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن میں دیکھیں، ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جہیم، تو یہ صنعت ترسی ہے۔ تو یہ ظاہر عربی شعراء نے وہیں سے لی ہے، ان کی انسپریشن وہی تھی۔ تضمین ہم سب کرتے ہیں، سب جو ہے وہ دوسرے شاعروں کے مصرے اپنے کلام میں کوٹ کرتے ہیں، پورا طرح مشاعرہ تضمین ہوتا ہے۔ تو ابھی رضوان صاحب کی جو وائرل نظم ہے اس میں بھی انہوں نے کہیں پر نگاہیں کہیں پہ نشانہ استعمال کیا، تضمین ہے۔ تو تضمین جدید شعراء نے بھی، خصوصاً مزاحیہ شاعری میں بہت ملتی ہے کہ شاعر اپنا 4 مصروں کا بند لکھتا ہے اور آخری بند میں وہ تضمین ڈال دیتا ہے کہ مرغے چرا کے لائے تھے 2 4 پاپولر، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو یہ تضمین کی مثال ہے۔ یا پورا اگر شعر نہیں لکھا جائے تو بھی شاعر کا حوالہ یا اس کی کسی بات کا کوٹ کر دیا جاتا ہے۔ فہمیدہ ریاض نے بھی فیض کی ایک بہت مشہور نظم ہے، اس کے اوپر اب مجھے یاد نہیں آ رہی کون سی ہے، لیکن یہ بھی ایک مشہور، میری جہاں فیض لکھتا ہے محبت ثانوی دکھ ہے، تو پھر اس ثانوی دکھ پہ مسلسل سوک کیا کرنا، تو تضمین ہے۔ صنعت جمع تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کیا یہ مرات النظیر ہے، لیکن یہ مرات النظیر نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی حکم میں کئی چیزوں کو یکجا کر لیا جاتا ہے۔ مرات النظیر میں جس لسٹ دے دی جاتی ہے، تو اس میں محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے، رند کا ساقی کا میں کا خم کا پیمانے کا نام۔ تو یہ سب کا نام کیوں اونچا ہے، تو یہ جو وجہ ہے اس میں ساری چیزیں ایک حکم میں جمع کی گئی ہیں، تو یہ صنعت جمع کی مثال ہے۔ یا پھر غالب کا یہ شعر جو کہ اتنی ساری چیزیں جو بزم سے پریشان نکلی ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو پریشان نکل سکتی ہیں بزم سے، تو اس میں بڑی اس کے لیے مہارت چاہیے کہ آپ کہ بوئے گل بھی نکلتی ہے، نالہ دل بھی نکلتا ہے، چراغ محفل بھی نکلتا ہے، تو اور یہ سب پریشان نکل سکتے ہیں۔
صنعت اعداد بہت سمپل سی صنعت ہے کہ جس میں شاعری میں ہندسے استعمال ہوں، جو رحمان فارس کا مشہور ہے. رحمان فارس بہت استعمال کرتے ہیں. عشق و علم میں ریاضی ہے کہ جس میں فارس، دو میں سے ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے. اور یہ آخری صنعت تابع محمل، اس کا تو ذکر بھی بعض دفعہ کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن اس کی جو مثال ہے وہ بہت دلچسپ ہے. اس میں ایسے لفظ آتے ہیں جو کہ صحیح یعنی محمل الفاظ ہوتے ہیں، اچھے الفاظ کے ساتھ محمل الفاظ ملائے جاتے ہیں، جیسے کچھ حیرے ہیں، کچھ غیرے ہیں، کچھ نتھو ہیں، کچھ خیرے ہیں، مشہور کلام ہے. لیکن اس کا ایک اور مشہور مثال راحت اندوری کی یہ پوری غزل ہے کہ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب، جس دن سے تم روٹھے مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. تو میں یہیں پہ اس کو ختم کرتی ہوں اپنے خطاب کو، اور آخر میں بس لپیٹتے ہوئے یہی کہوں گی کہ صنعتوں کا استعمال اگر ٹھوس کر کیا جائے اور زبردستی کیا جائے تو وہ کانوں کو اور آنکھوں کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن اگر اچھے سے کیا جائے، اچھے سے غلط ہے آئی نو سوری اچھی طرح سے کیا جائے تو پھر صنعتوں کا استعمال مرغوب ہے، اور اس سے شاعری میں حسن پیدا ہوتا ہے. بالکل جسی طرح اگر آپ گھر کو سجا رہے ہیں اور آپ نے سجاوٹ کی اشیاء بس بھر دی ہیں تو وہ گھر تو اچھا نہیں ہے، لیکن اگر تمیز سے لگائی ہیں، مہارت اور فنکاری سے، تو وہ گھر خوبصورت ہو جاتا ہے. تو بس میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. آپ کی توجہ کا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ صوفیہ ضمیر صاحبہ، بہت اچھا آپ نے پرمغز آپ نے خطاب کیا. میں جس ترتیب سے لوگ ہمارے ساتھ آ جائے ہیں اس ترتیب سے میں ان کو دعوت خطاب بھی دوں گا. سب سے پہلے میں عشرت امجد صاحب آپ سے گزارش کروں گا آپ کا سوال ہو یا کوئی بات کرنی ہو. سب سے پہلے صوفیہ بہن کا بہت بہت شکریہ، بہت ہی وضاحت سے بتایا جس طرف ہم لوگوں کا کبھی خیال گیا ہی نہیں تھا. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ بس شعر و شاعری ایسی ہے کہ جیسے وہ آبود کہتے ہیں کہ اس میں ہوتی ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگ ایسا جملہ چسپا کر دیتے ہیں کہ جو وہ واقعی میں ایک میموریبل شعر بن جاتا ہے. بہرحال مگر اب یہ کیفیت سے پتہ چلتا ہے. تو ابھی مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ کیفیت خود شاعری میں سوچ کر کے لوگ کرتے ہیں، تکرار جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں، یا جیسے بہت خوبصورتی کا تو نظر ان کی ایسی جیسے، یا آنکھیں ایسی جیسے کیا بہت ساری آنکھوں کے لیے مثال ہے، گال کے لیے گلاب جیسی پنکھڑیاں وغیرہ. تو یہ کیا وہ خود کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی، یا پھر ان کے ذہن میں کوئی بات ایسی آتی ہے جیسے خوبصورتی کے لیے کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ اس میں کچھ میرا تھوڑا سا اس میں کنفیوژن. جی شرط بہن، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور میں بس اتنا یہی کہوں گی کہ اگر جب شاعر کو آمد ہوتی ہے تو اس وقت جو صنعت اس کے ذہن میں آ جاتی ہے وہ برجستہ اور بے ساختہ ہوتی ہے، اور وہ بہت خوبصورتی سے، جس طرح بالکل نگینے جڑے جاتے ہیں اس طرح سے وہ جڑ دی جاتی ہے، اور اس کا استعمال وہاں برمحل ہوتا ہے، برجستہ ہوتا ہے، بے ساختہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. لیکن جب شاعر زبردستی صنعتیں لانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ بھونڈی ہو جاتی ہیں. اور پہلے زمانے میں ایسے شعراء تھے جنہوں نے بہت زبردستی مبالغہ کو، اور کئی صنعتیں ایسی ہیں کہ وہ تعلیل کو اور مبالغہ کو، کہ وہ بہت زبردستی ان کو جو ہے وہ تشبیہات بھی، بلکہ اور وہ ان شعراء کے نام بھی آتے ہیں کتابوں میں، لیکن پھر ظاہر ہے ان کا کلام جو ہے وہ اب اس کو وہ باقی نہیں رہا، وہ نہیں. ہاں اب وہ جو ہے اب اس کو کوئی نہیں پڑھتا سنتا. لیکن اس زمانے میں مشاعروں میں چونکہ مارکا آرائی ہوتی تھی تو وہ اس زمانے میں شاید وہ کرتے تھے. شکریہ سمجھ میں آئی بات. تو عشرت بہن کے بعد اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عامر سلیمان سے ان کے خطاب کے لیے، سوال جواب کے لیے. جی بہت بہت شکریہ صوفیہ بہن، آپ نے بالکل بہت ساری چیزوں کو جو کہ ذہن میں ہیں وہ اپنے ایک دم ان کو آرگنائز کر کے پیش کر دیا. تو جو بیسک چیز ہے شاعری کے اندر وہ مطالعہ ہے. تو اگر آپ چیزوں کے اندر ربط دیکھیں تو آپ کو مطالعہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی جب آمد ہوتی ہے یا جب آپ شعر لکھتے ہیں تو آپ کو ایک دم ان کے اندر وہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہوتی ہیں. اور جو بڑی چیز جو کہ میرے خیال ہے آورت کے اندر آ جاتی ہے، اور جو کہ ہم خاص طور پہ جو لوگ شاعری کرتے ہیں اردو کے بستیوں سے باہر، ان میں بڑی خامی ہوتی ہے کہ وہ جو صنعت امارات النظیر ہے اس کا استعمال نہیں کرتے.
تو آپ دیکھیں گے کہ شاعر جو ہے وہ گل کلی سب کہہ دیتا ہے، مگر ایک لفظ جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ آ جاتا ہے، جس طرح بیچ میں کوئی لگتا ہے کہ جلدی کے اندر اس پہ غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، حالانکہ شاعر نے 90% چیزیں جو ہیں وہ آپس میں مربوط ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کا ذکر آ رہا ہوتا ہے. مگر اور ہمارے لوکل شعراء کے اندر کئیوں میں یہ ہے، جو کہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مطالعے کی کمی کی وجہ سے ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں بالکل بہتر کر دینی چاہیے. باقی کچھ اشعار ہیں جو کہ آپ کی ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں، جس طرح میرا صنعت اعداد کا ہے کہ خاکتہ میں رکھی ہیں 4-5 تصویریں، 1-2 ملاقاتیں، بے شمار تحریریں. تو اس میں صنعت اعداد کا استعمال کیا ہے. یہ صنعت تکرار میں ہے، خواب تمنا، عرض تمنا، رد تمنا، جدید، میرے دل تو کب نکلے گا اس چکر سے آگے بھی. تو اس میں تمنا جو ہے وہ صنعت تکرار سوچ کے کی گئی ہے. اسی طرح غالب کا جو بڑا مشہور شعر ہے کہ مجھے کیا برا تھا کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہو. اس میں بار جو ہے پہلی سوچ میں یہ آتا ہے کہ جس طرح ایک دفعہ مرنا، یہ بار بار مرنے، مگر بار کا اور جو دوسرا معنی ہے کہ ایک بوجھ ہے، تو مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. تو شاعری کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ میرے خیال میں غور کرنا چاہیے. اور جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ مطالعہ ایک زبردست چیز ہے. تو اس علم کے ساتھ جب آپ شاعری کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو نئے نئے زاویے نظر آتے ہیں. جس طرح کون ہے وہ جو یہاں سے سرخ رو ہو کر گیا، ہے شفق پر دیکھنا کس کا لہو پھیلا ہوا. تو جس طرح کہہ دیا کہ سورج کا لہو جو ہے وہ شفق پہ پھیل گیا. تو یہ میرا خیال ہے ساری چیزیں جو ہیں کئی جگہ استعمال ہوئی ہیں. جس طرح عباس نے صنعت تلمیم میں کہا ہے کہ شب کی شب کوئی نہ شرمندہ رخصت ٹھہرے، جانے والوں کے لیے شمع بجھا دی جائے. تو یہ حضرت امام حسین کی تلمیح کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ شاعری کی یا کسی بھی اچھے ادب کی تخلیق کی بنیاد جو ہے وہ مطالعہ ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ بک نالج ہو ان چیزوں کا اور پھر آپ پڑھیں لوگوں کے اشعار، تو پھر آپ کو اس میں پھر حسن نظر آتا ہے. اور پھر ایک دفعہ آپ کو جب نظر آتا ہے تو آپ خود اپنے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں. مگر میرا چھوٹا سا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے لوکل شاعر ہیں ان میں صنعت مرات النظیر کا استعمال بالکل ایک بد مزہ سا ہو جاتا ہے کہ وہ 4-5 لفظ ایک ہی ترکیب کے آئیں گے، مگر ایک لفظ ایسا ہوگا جو کہ بالکل باہر ہوگا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگا. تو کیونکہ شاعر نے اس پہ غور نہیں کیا تو وہ اس نے اپنے دھیان اس کو جو سمجھ میں آیا، اور لوگ پھر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ نے پھول کا کلی کا ذکر کیا ہے تو اس جگہ گلشن کہہ دیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا اپنا مطلب کچھ اور تھا، تو میں وہی لفظ استعمال کروں گا. تو یہ میرا خیال ہے شاعری کا حسن ہوتا ہے. مرات النظیر جو ہے اس کو استعمال کرنا، صنعت حسن تعلیل کو استعمال کرنا، صنعت تکرار جو ہے، صنعت عکس جو آپ نے کہا، یہ سب چیزیں ان کو استعمال کرنا آپ کی شاعری کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ آپ اس کی پریکٹیکل مثالیں بھی دے سکتے ہیں کسی کے شعر سن کے کہ اس میں یہ ایک لفظ ہے جو کہ اگر بدل دیا جائے تو صنعت مرات النظیر جو ہے وہ ایک دم اس کا استعمال ہو جاتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عامر بھائی، آپ کی خطاب کا اور آپ کی مشوروں کا بھی. آپ نے صحیح باتیں اپنی شندہی کرائی آپ نے کچھ چیزوں کی. اس کے بعد میں گزارش کروں گا محترمہ تلمیز بنی صاحبہ سے. جی السلام علیکم. صوفیہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے سارے بھولے ہوئے سبق جو میں نے ایڈوانس اردو بی اے اور انٹر اور ایم اے میں پڑھے تھے اس آپ نے مجھے یاد دلا دی. بہت سی صنعتیں تو میں بھول بھی چکی تھی، کچھ مجھے یاد تھی. 2-4 باتوں کی ذرا وضاحت کر دوں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے مقابلے ہوتے تھے اور یہ سب چیزیں ہوتی تھی، یہ بات اصل میں اردو میں جو دبستان ہیں شاعری کے، 2 بہت اہم دبستان ہیں شاعری کے، اور دونوں کے بالکل الگ ٹرینڈز. اور یہ جو زبان دانی ہے یا زبان کے جو کرتب ہیں، یہ لکھنؤ کے شعراء کا، لکھنؤ کے جو دبستان شاعری ہے اس کا بہت خاص وصف ہے. دہلی کے شعراء نے جس چیز پہ زور دیا وہ خیال کی گہرائی اور الفاظ کی سادگی تھا. لکھنؤ کے شعراء نے جس چیز پہ زور دیا
وہ الفاظ کا ظاہر الٹ پھیر تھا، خیال اس میں ذرا بعد میں تھا، جس میں ظاہر مبالغہ یہ تمام صنعتیں آتی. اچھا دو چار چیزیں، ایک تو یہ کہ جیسے ابھی آپ نے انور شعور کا ایک شعر آپ نے ابھی سنایا کہ زہر آب حیات ہوتا ہے ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، میرا خیال ہے انہوں نے بھی تضمین کی ہے. اصل میں تو یہ شعر سب سے پہلے لیاقت علی عاصم نے لکھا تھا مرحوم نے، اور ان کا شعر تھا ورنہ سقراط مر گیا ہوتا اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں. تو اور جس کی انہوں نے تضمین کی ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ انور شعور کا اپنا شعر ہے، مطلب یہ کہ کم از کم ایک مصرع تو ان کا نہیں ہے اس میں. بہرحال دو چار چیزیں، جیسے ابھی آپ نے کچھ صنعتوں کا ذکر کیا اور اس میں ظاہر جیسے آپ نے تلمیح کا ذکر کیا، بہت سے ایسے شعر ہیں اردو میں جو کہ جن میں ایک ہی شعر میں دو تلمیحات بھی آئی ہیں، جیسے حالی کا شعر ہے مسدس کا کہ ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جب ذکر ہو رہا ہے. تو یہ اچھا ایک اور بات کہہ دوں کہ ایک لفظ ہے، میں ہو سکتا ہے چونکہ میں فارسی سے واقف نہیں ہوں تو میں اس لفظ کے تھوڑے سے معنی پہ ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ پلنگ زاویہ اس کی کمر کے دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ لفظ فارسی میں پلنگ ہی ہو، لیکن جو میں نے سنا ہے اب تک وہ لفظ پلنگ ہے اور اس کے معنی چیتا ہے. اس لیے کہ جو لوگ اگر یہ سے پڑھیں گے کہ پلنگ زاویہ اس کی کمر کے دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید پلنگ پہ وہ لیٹتی ہیں تو جو ہے پلنگ زاویہ ہے، نوٹ میجرمنٹس وغیرہ لیتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس لیے میں اس کا تھوڑا سا ذکر اسی لیے کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے خود اس کا صحیح تلفظ نہیں پتا فارسی میں، لیکن یہ کہ بہرحال جو میں نے سنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. میرا خیال ہے ایک آپ نے ذکر کیا تھا جس میں لسٹ کا ذکر تھا کہ لسٹ، دیکھیں مجھے اس صنعت کا نام یاد نہیں آ رہا. بہرحال وہ ایک شعر ہے کہ شاعر کا نام بھی یاد نہیں رہا. خط بڑھا کاکل بڑھی زلفے بڑھی گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑھے. اب اس میں یہاں پہ اسلام اور ہندوازم کی کوئی جنگ نہیں ہے، اصل میں ہندو جو ہے وہ سانولے رنگ والے آدمی کو کہا جاتا تھا اور سیاہ رنگت والے آدمی کو بھی ہندو کہا جاتا تھا، تو اس لیے اسے ہندو یہاں پہ ہندو اس لیے کہا گیا ہے. زبردست. تو باقی یہ کہ آپ نے ایک صنعت کا ذکر کیا وہ میرے علم میں نہیں تھی اور اس کی میں چاہوں گی اب تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اور وہ یہ تھی کہ اس میں مصرے 2 زبانوں میں آتے ہیں. وہ کون سی صنعت ہے؟ جی اس کا نام ہے تلمی، جو عین پہ ختم ہو رہا ہے، جو تلمی سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور اس کی مثالیں پنجابی اور اردو کے اشعار بھی، یعنی ایسے اشعار جس میں ایک مصرع پنجابی میں ہو، یا زحال مسکین جس کی ایک جس میں فارسی کے ہیں، اور وہ جو نعت تھی رضا احمد بریلوی کی لمیاتی نظیر. ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابن انشا کا بھی اصل میں ایک نظم ہے بہت مشہور، اور اس میں بھی ایک یہی اسی تلمیح کا استعمال ہوا ہے کہ جب مانگی جیون کی گھڑیاں گستاخ اکھیاں کت جا لڑیاں. تو کت ہے یا کتے مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو استعمال کیا جب انہیں پتا چلا تھا کہ انہیں کینسر. یہ وہی نظم ہے اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اس کا شعر ہے یہ. تو اچھا بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ نے اس کا ذکر کیا، اب اس صنعت کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جہاں لفظوں کو بدل دیتے ہیں، بارش اور شراب جیسے آپ نے کہا تھا. قلب، صنعت قلب. اچھا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک مصرع مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب تھے، ان کے دوست کا نام تھا مہتاب رائے، تو انہوں نے مصرع شعر لکھا تھا. بہرحال یہاں ہر بات الٹی ہے، اور اس میں یہاں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. تو اس طرح ان کا پورا نام آ گیا. جی بنے کیوں کر کے ہے سب کار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. اب دیکھیں آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، میرے والد نے سنایا تھا مجھے یہ شعر، جی کوئی ایسے کوئی 35 سال پہلے. خیر، اور ہاں ایک بات اور، جیسے آپ نے ابھی جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، اصل میں یہ مجھے یاد نہیں رہا سعدی یا حافظ میں سے کسی ایک کا شعر ہے، اور بالکل پہلا ہی مصرع ہے کہ بوئے گل نالے دل دودھ چراغ، ہاں جی دودھ چراغ محفل ہر یکے بزم برخاست اور از برخاست سو پریشان برخاست. تو یہ لیکن ظاہر ہے کہ میں چونکہ فارسی نہیں جانتی اور مجھے اس لیے یاد نہیں آتا، لیکن یہ بس یہ سمجھ لیں میں نے اپنی ساری پرانی جو کچھ تھی باتیں ذہن میں محفوظ انہی کو دہرا دیا ہے، اور ویسے مجھے ظاہر ہے کچھ باتیں یاد آ گئی. بہرحال اچھا لگا آپ کی وجہ سے، کیونکہ مجھے جیسے اب تلمی کا میرے علم مجھے بالکل علم نہیں تھا، تو یہ بہرحال میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا. شکریہ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ترمیز بہن. آپ کے بعد میں گزارش کروں گا جناب شیخ اعجاز صاحب سے، شیخ اعجاز احمد صاحب. تو بڑی زبردست آج کی محفل ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں
شعر گوئی کے جو محاسن ہیں، یا ہمیں شعر کا تجزیہ کرنا چاہیے، اس سے پیشتر ہم پیش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ صوفیہ دمیر صاحب نے بڑے ہی مؤثر انداز میں اس کو پیش کیا ہے اور کافی محنت کی ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ یہ چیزیں آپ لوگ کوشش کر کے سامنے لا رہے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے، اور نثر میں بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں ایسی ہمیں آنا چاہیے جس کے ہم کس طریقے سے ہمیں نثر بھی پیش کرنی ہے، تو اس کے کیا کیا لوازمات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ترمیز بہن اس میں کافی مدد کر سکتی ہیں. تو باقی یہ میں ایک دو چیزیں اور میں کہنا چاہ رہا تھا. میں اسی مثال ایسا دیتا ہوں کہ شعر تو تقریباً سب لوگ کہتے ہیں، اور بے شمار ہم نے شعراء دیکھے ہیں جن کا وزن قافیہ نہیں ہوتا، پھر بھی وہ قافیہ ہوتا لیکن وزن نہیں ہوتا، یا وہ ایک مصرع کچھ ہے، دوسرا مصرع کچھ ہے. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تو بنیادی اصول ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بنیادی اصول آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس کی کاٹ چھانٹ کرنی چاہیے شعر کی، کہ اس کو ہم نے کیسے پیش کرنا. جیسے ایک کمہار ہے، ایک وہ مٹی کا ایک برتن سادہ بنا کے دے دیتا ہے، لیکن جو ایک آرٹسٹ ہوگا وہ اسی برتن کو اس کو اس طرح پیش کرے گا، اس کی کاٹ چھانٹ کرے گا، اس کو رنگ و روغن کرے گا، ڈیزائن بنائے گا. تو یہی محاسن جو ہیں شعر و شاعری کے ہمیں اپنانے چاہیے. تو ایک چیز اس میں سوال ہے میرا، آپ نے جو غالب کا شعر پڑھا ہے، نے باغ ہاتھ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، یہ ہے نہیں ہے، میرے خیال میں ہے نہ پا ہے رکاب میں. اس کے اوپر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صحیح کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہے نے ہاتھ باغ پر ہے نہ آپ لکھا ہوا جو آیا نا ایسے. اچھا، نہ پا ہے رکاب میں. اچھا، میں چیک کر لوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ضرور دیکھیں گی، ضرور. تو بہرحال بہت اچھا رہا ہے سلسلہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی سلسلہ جاری رہے گا. تو بس میں یہی آپ کے کہنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ. چلیے جناب، ثناء بدائے کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہم کبھی. اس وقت پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور سلطان چودھری صاحب آپ سے التماس ہے، اگر آپ خطاب کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال جواب. سلطان چودھری صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. سلطان چودھری صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ انمیوٹ کر لیں پہلے. شاید موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سلطان بھائی کے بعد ہمارے پاس حسن زیدی صاحب تشریف لائے تھے. حسن زیدی آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ میں سننے پر اکتفا کیا، میں بہت لیٹ ہو گیا تھا آج، اور میں پوری پریزنٹیشن نہیں سن سکا، لیکن جتنی بھی سنی ہے وہ بہت ہی دلچسپ، معلوماتی اور خوبصورت انداز میں صوفیہ بہن نے بیان کی ہیں ساری چیزیں، اور ہم نے کافی جتنا بھی سنا وہ انجوائے کیا. تو میرے خیال ہے میں اتنا ہی کچھ کہنا چاہوں گا. زیادہ بہت اچھی باتیں سب نے کی ہیں، اور معلومات میں اضافہ ہوا ہم سب کی. بہت شکریہ. اچھا جناب، تو میں اس کے بعد اب طارق توحید بھائی آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ بات کرنے کی پوزیشن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی، آپ نے جس خوبصورتی سے اس موضوع کو سامنے لے کے آئے ہیں قابل تحسین ہے، اور آپ داد کی مستحق ہیں. آپ یقین مانیے کہ میں اردو کے سے واقف ہوں، لیکن اتنی گہرائی میں اور اتنی نالج میرے پاس نہیں تھی جو آج آپ نے پیش کی. میں نے آج آپ سے بہت کچھ سیکھا. کاش کہ آپ پہلے یہ موضوع چھڑے ہوتی ہیں تو ہم بھی ایک شاعر ہوتے، کچھ اپنی سناتے، کچھ ان کی سنتے. بہرحال بہت خوبصورت. اللہ آپ کو خوش رکھے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہمیں اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بتاتی رہیں گی اور ہماری اصلاح ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ طارق بھائی. اب تمام سامعین ختم ہو چکے ہیں. فرحین کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی ہیں آج، تو میں اپنے دو چار اس میں کامنٹس کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ بہت اچھی اور بہت محنت سے یہ پریزنٹیشن بنائی تھی. دیکھیے اس میں محنت کی میں صاف نظر آ رہی تھی آپ کو. یہ نہیں کہ انہوں نے سلائڈز بنائی تھی خالی، اس پہ اشعار ڈھونڈنا
चाहे वो फेसबुक पे हो, नए शायर, जदीद शायर, कोई गूगल सर्च का इंजन नहीं है कि आपने उस पर टाइप किया और आ गए आपके पास। ये बताइए, जरा अप्रिशिएशन की बात होती है। देखिए आप जरा कितनी किताबें आपको रेख्ता पे मिल जाएंगी, कितने मैगजीन मिल जाएंगे जहाँ जदीद शोरा के कलाम की के ऊपर बात की गई कि यहाँ पे ये सनत लागू होती है। मोहतरमा सूफिया ज़मीर साहबा ने इंतहाई मेहनत की है, बेतहाशा मेहनत की है, बहुत वक्त लगाया है, इन चीज़ों को यकजा किया है, और मैं तो सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ये सब चीज़ें हमें प्रेजेंट की हैं, और जो मिसालें दी हैं, यकीन करें अच्छे अच्छे उस्ताद नहीं देंगे। मैंने इस मौजू पे एक वीडियो देखने की कोशिश की, देखी मैंने पूरी वीडियो देखने की कोशिश की, और उन साहब के इतनी गलतियां थी, इतना तलफ़ुज़ गलत था उनका कि बड़ी कोफ हुई और अफसोस हुआ कि क्या बात कर रहे हैं वो, और वो बाकायदा उस्ताद हैं, उर्दू के उस्ताद हैं, उनकी तारीफ़ें आप देखिए, ज़रा कुछ कीजिए। उस मुकाबले में आप ये देखिए कि सूफी ज़मीर ने एक ख़ास ये नहीं कि पूरे हर चीज़ का अहाता किया, उन्होंने एक चंद सनतें ली और उसके बारे में बताया, और एक बार फिर जिस तरीके से तहकीक की है, मेरा ख्याल में बहुत कम ही हम लोग इतनी तहकीक कर पाते हों और उसको उसका हक अदा करते हों। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहतरम सूफी ज़मीर का, बहुत अच्छी, बहुत पुरमग़ज़ बात की आपने। अलबत्ता ये थोड़ा एडवांस लेवल है। देखिए ये जो सनतें वगैरह है ना, इससे पहले जैसे अभी शेख एजाज ने बात की, अरे पहले वजन तो सीख लो भाई, बहर तो सीख लो, तलफ़ुज़ तो सीख लो। अगर शायर का पहले वजन में नहीं होता शायर, तो वो शेर ही नहीं है भाई। बगैर रदीफ के भी शेर हो जाता है, बगैर काफिये के भी शेर हो जाएगा। अगर एक ही शेर है तो मिसरे उसकी आपको मोहताज नहीं होते काफिये के, ठीक है, लेकिन भाई वजन तो आए, पहले बहर तो सीखो, उसके बाद फिर तलफ़ुज़। कई शायर हैं जिनके तलफ़ुज़ इस कदर वाहियात होता है कि बड़ी बड़ी अफसोस होता है। तो ये तो बुनियादी चीजें हैं जो आपने बताई, ये कोई इनकार नहीं, ये हुस्न है सारा, ये हुस्न है, ये बुनियाद नहीं है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि आपको हर सनद पता हो, उसके नाम पता हो, तभी आप जो है अच्छे शायर बनेंगे। जिस तरह कई लोगों को बहरों के नाम नहीं पता होते, इतने मुश्किल बहरों के नाम है। जिस तरह हमारे एक बड़े अच्छे मुकामी बुजुर्ग शायर हैं, उन्होंने कहा कि इतना मुश्किल नाम रखे हुए बहरों के, अगर बहरों के नाम निहारी बिरयानी रख लेते तो क्या हर्ज था, तो आसानी से याद हो जाता। इतने मुश्किल नाम होते हैं कि उसके जो तालिब इल्म होते हैं वो वैसे ही बिदक जाएं। तो यहाँ पे भी इसे सनत तजनीस, ठीक है, अब वो सनत तलमी ऐन के साथ, ये तलमी है के साथ, अरे भाई इतने मुश्किल नाम है, उस नामों में उलझ जाते हैं। इट्स वेरी गुड टू नो दैट दीज थिंग्स एग्जिस्ट, और हमें इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन शायर बनने के लिए, इवन अच्छा शायर बनने के लिए, इन उन्वानात को और इन टर्मिनोलॉजीज के जानना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि उसको पता हो कि इस्तेमाल होता है और उसके बाद इख्तियार है। एक और बात, एक सवाल आया जो बड़ा इटरनल सवाल है उर्दू के अंदर, और उर्दू घर पे पहले डिस्कस हो चुका है ये, और वो ये है कि शेर जब वारिद होते हैं वो बेहतर शेर है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अब्बास ताबिश जब आए थे, उन्होंने बल्कि 2 मुख्तलिफ महफिलों में उर्दू घर की वो ये बात जिक्र कर चुके हैं कि शेर भी जिस तरह बस्ती है, बसते बसते बसती है, शेर भी बनते बनते बनता है। ठीक है, जो वारिद होता है ना, ये चीज, बस उसके बारे में कमेंट्स ना करूं तो बेहतर है। ये जनाब नसीर तुराबी की, ये मैं कल ही पढ़ा था दोबारा, शेरियात, अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा इस बारे में कि शेर जो है मेहनत करके बनाते हैं या फिर वारिद होता है। तो मैं एक आखिरी जुमला बता देता हूँ जो हाली को उन्होंने कोट किया है, मुस्तस्ना हालतों के सिवा हमेशा हमेशा वही शेर ज्यादा मकबूल, ज्यादा लतीफ, ज्यादा संजीदा और ज्यादा मौसर होता है जो कमाल गौर व फिक्र के बाद मुरत्तब किया गया हो। साहब, चाहे जितने भी ये आप ये सन्नतें हैं, आप कोशिश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेहनत करके, गौर करके, आपको पता है कि भाई ये सनत है, जैसे आपने सुफिया बहन बात की थी ना कि मैं चाहता हूँ कि भाई ये सनत आ जाए कि कुछ शेर मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको पता होगा कि सनत है, एग्जिस्ट करती है, तो आप मेहनत करें उस पर। तो मैं बस ख्याल में बस ये मैं काफ़ी इस पर बयान दे दिया। एक बार फिर
میں ایم ویری امپریسڈ، اور آپ نے جسے ہماری تحقیق کا ایک جو کہتے ہیں نا بار ہمارا بہت اونچا کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ صوفیہ زبیر صاحبہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اب بہت شکریہ. آپ کو اختتامی کوئی بات کرنی ہو تو کر لیتے ہیں. پھر بھائی مجھے کوئی 10 منٹ دیں گے؟ جی پہلے بات آج ابھی تو ہو جائے، پہلے میٹنگ ختم ہو جائے آج کی. نہیں، جب بعد میں سب لوگ بول رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا وقت دے دیجیے گا مجھے، ٹھیک ہے؟ جی بس میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی، آپ سب کی تعریف کا اور حوصلہ افزائی کا. جیسا کہ میں نے کہا کہ میں خود بھی سب کے ساتھ مل کے ہی میں نے سیکھا ہے. تو میں وہ ٹیچر ہوں جو اپنے اسٹوڈنٹ سے صرف ایک لیسن آگے ہوتی ہے. تو بس میں ایک ہی لیسن آگے تھی، اور اب میں آپ لوگوں کے بالکل برابر آ گئی ہوں. بلکہ جس طرح تلمیذ بہن کے اور عامر بھائی کی گفتگو سنی تو ان کا علم یقیناً مجھ سے بہت زیادہ وسیع ہے. اور جس طرح وہ لوگ برجستہ اور بغیر تیاری کے مثالیں دیتے ہیں تو بہت ہی قابل تحسین ہے. مجھے تو پڑھنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن بس مجھے یہ شعر اس لیے سمجھ آئے کہ میں نے جب میں یہ ان نئے شعراء کا بھی کلام پڑھتی تھی تو جسے کہتے ہیں نا ٹو کیپ یور آئیز پیلڈ، سو آئی جسٹ کیپ مائی آئیز پیلڈ لوکنگ فار کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے کاریگریاں اور مہارتیں استعمال کی ہے، ہنر مندی کی ہے، جو شاید انہیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم یہ کر گئے. تو لیکن ان کو پڑھو تو پھر مزہ آتا ہے.